سید ابو القاسم کی زندگی کا ایک نیا باب 1961 میں ایران کے شہر قم میں آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد شروع ہوا۔ اس زمانے میں شاہ ایران نے اپنے ایک پیغام میں آیت اللہ محسن الحکیم کو منصب مرجعیت پر فائز ہونے کی مبارکباد پیش کی، جبکہ سب جانتے تھے کہ شاہ ایران آیت اللہ بروجردی آیت اللہ حکیم اور مرجعیت سے خوش نہیں ہے۔ وہ اس کام کے ذریعے صرف یہی چاہتا تھا کہ مرجعیت کو ایران سے باہر اور عراق کی طرف دھکیل دے۔ ان دنوں حوزہ علمیہ نجف کے تمام بڑے کام سید ابو القاسم سے مرتبط تھے۔ ان کی موجودگی میں کوئی بھی ان معاملات میں مداخلت کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی ساری توانائیاں طلبہ کی مشکلات حل کرنے، کلاسوں کے اجرا، شہریہ اور حوزہ کو ترقی دینے میں لگا رکھی تھی۔ تشریح کی حفاظت اور پھیلاؤ انہی سالوں میں شروع ہوا۔ آیت اللہ عظمی بروجردی کی وفات کے بعد جب حوزہ علمیہ کی زعامت ان کی ذمے ہوئی اور بتدریج انہوں نے ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں، انہوں نے اپنی طرف سے تمام بلاد و اسلامی میں حوزہ ہائے علمیہ قائم کیے، بزرگان اور وکلاء سے رابطہ کیا، اپنے نمائندے مقرر کیے تاکہ وجوہات شرعیہ ان تک پہنچائی جا سکیں۔ ان وجوہات کے ساتھ انہوں نے تمام حوزات مخصوصاً حوزہ نجف، حوزہ قم، حوزہ مشہد کی سرپرستی شروع کی۔ آپ حوزہ ہائے علمیہ کے زعیم بن گئے تھے۔ اس زمانے میں یہ شہرت تھی کہ سید محسن الحکیم طبع طبائی مرجع اعلیٰ تشیع ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہ تھا، لیکن حوزات علمیہ کے زعیم و سربراہ آقائے خوئی تھے۔ ایران و عراق کے علماء حضرت آیت اللہ بروجردی کی حیات میں ان کے احترام کی بنا پر سیاسی معاملات میں خاموش رہتے تھے۔ آیت اللہ بروجردی کی وفات کے فوراً بعد شاہ کی ایما پر ایرانی وفاقی کابینہ میں صوبائی انجمنوں کی منظوری کے خلاف ایران میں آیت اللہ خمینی اور عراق میں نجف سے آیت اللہ خوئی سے اعتراض کیا۔ اس قانون کی منظوری کے بعد آیت اللہ خوئی باقاعدہ سیاسی میدان میں اترتے ہیں۔ کچھ مہینوں بعد جب شاہ کی طرف سے ریفرنڈم منعقد ہوا، سید ابو القاسم پھر خاموش نہ رہے اور اس پر اعتراض کرتے ہوئے ایرانی عوام اور علماء کے ساتھ ہم آواز ہوئے۔ حضرت سید ابو القاسم موسوی خوئی ایران کے انقلابی واقعات میں متحرک تھے، حتیٰ بعض دفعہ انہیں پیغام دیا جاتا تھا کہ اتنے سخت اعتراضات نہ کیا کریں۔ وہ دور ایران میں صہیونیوں کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کا تھا۔ صہیونی ادارے تقریباً 200-300 صہیونی ادارے جو شاہی دور کے آخر تک ایران میں موجود تھے، یعنی ایران میں ثقافت صہیونیوں کے ہاتھ میں تھی، ٹی وی بھی ان کے اختیار میں تھا۔ حضرت خوئی کا ایک کتابچہ بنام الطغل الیہودی فی الایران ہے، جو یہاں تصریحات خطیرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتابچے میں یہودیوں کے ایران اور حکومتی سرکاری حلقوں میں اثر و نفوذ کی تفصیلات بیان ہوتی ہیں۔ آقائے خوئی نے اس زمانے میں یعنی تقریباً 1340 کی دہائی میں ان واقعات پر جس رد عمل کا اظہار کیا وہ بے مثال اور حیران کن تھا، وہ بھی اس صورتحال میں جب مرجع اعلیٰ حضرت بروجردی تھے، یعنی حضرت بروجردی ابھی بقید حیات تھے۔ اے ایرانی عوام، اے مراجع اعظام، میں آپ کو خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اے سربراہان اسلامی، اسلام کی مدد کو پہنچو۔ اے اقوام جہان، اسلام کی مدد کو پہنچو۔ اے قم کے علماء، اسلام کی مدد کو پہنچو۔ ایک وقت میں حکومت کا دعویٰ تھا کہ جس بات پر مخالفت کی جا رہی ہے اس کی اصل جڑ ایران میں کچھ علماء ہیں، اور حوزہ نجف اشرف کی علمی و تاریخی اہمیت کے پیش نظر وہ اس میں شامل نہیں، جبکہ خوش قسمتی سے نجف کے زعما بھی اسی روشن فکری اور مذہبی دینی اصول و بنیاد کے متعلق جو فہم و فراست رکھتے تھے، مسلمان معاشرے کی نسبت جس ذمہ داری کا احساس رکھتے تھے، انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ بہلوی حکومت کے مدرسہ فیضیہ پر حملے نے آیت اللہ خوئی کے غم و غصے کو اپنے عروج تک پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے ایک بیان میں علماء اور عوام سے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ شاہ کی حکومت کے خلاف قیام کریں۔
آپ نے ایک تعزیتی خط آیت اللہ خمینی کو لکھا اور اس سانحے کو تلخ اور ناگوار قرار دیا، اور پھر محمد رضا شاہ کو لکھے گئے ایک خط میں انہوں نے ذاتی طور پر اپنا احتجاج ثبت کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے دسیوں ایرانی علماء کو خط لکھے اور باقاعدہ اعلان کیا کہ اگر اس قسم کا سلوک جاری رہا تو علماء اپنے فریضے پر عمل کریں گے۔ شاہ کی کوشش تھی کہ جہاں تک ہو سکے ان مخالفانہ آوازوں کو دبا دے، یعنی حوزات سے اٹھنے والی انقلابی آوازوں کو بند کر دے۔ اپنے نظام میں وہ نجف میں کامیاب ہو گیا، لیکن آقائے خوئی کے زیر اثر حلقے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر جب فیضیہ اور اس قسم کے واقعات رونما ہوئے تو ایرانی علماء اور عوام کی حمایت میں آقا ڈٹ گئے، یہاں تک کہ امام خمینی کو قید کر لیا گیا۔ آقائے خوئی نے کہا تھا کہ میں علماء و بزرگان کی طرف جانے کو تیار ہوں تاکہ سب مل کر بیٹھیں اور اس مسئلے پر سوچ بچار کریں۔ اس وقت ان کے بیٹے سید عباس کہ شاید ابھی زندہ ہیں، انہوں نے اس بات سے اتفاق نہ کیا، کیونکہ آقائے خوئی مرجع اعلیٰ تھے۔ اس اعتبار سے ٹھیک نہیں تھا کہ ایک مرجع اعلیٰ خود اٹھے اور کسی دوسرے مرجع کے پاس جا کر انہیں درخواست کرے۔ آقائے سید عباس گریہ کرنے لگے اور حتیٰ کہ خود پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ آقائے خوئی نے کہا، اگر مجھے نہیں جانے دو گے تو میں آج کے بعد سے درس نہ کہوں گا، تدریس چھوڑ دوں گا، مسجد اور نماز جماعت کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اس وقت یہ میرا فریضہ ہے، مجھے ہر صورت جانا ہے۔ پھر رات کے ایک پہر میں اٹھتے ہیں اور آقائے شہروردی کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ایران میں رونما ہونے والے واقعات پر باہمی مشاورت کرنے کے لیے آیت اللہ خوئی، آیت اللہ حکیم اور آیت اللہ شہروردی وغیرہ نے نجف میں نجفی علماء کی ایک نشست کا اہتمام کیا اور بعد میں تمام اہم شخصیات کے لیے ٹیلی گراف کے ذریعے پیغامات ارسال کیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب امام خمینی ایران ہی میں قید تھے، بعد میں امام کو ترکی روانہ کر دیا گیا۔ اس زمانے تک یعنی تقریباً 1342 تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد آیت اللہ خوئی ہی کی تاکید اور کوششوں سے امام خمینی کو نجف منتقل کیا گیا۔ انیس سو 63 میں امام خمینی ترکی سے عراق تشریف لائے۔ دوپہر کا وقت تھا جب ہم نے سنا امام خمینی کاظمین پہنچ گئے ہیں۔ اس بات کی اطلاع آیت اللہ خوئی کے گھر فون پر دی گئی تھی۔ ہمارے کچھ دوست اس کی تحقیق کرنے گئے اور آ کر بتایا کہ خبر ٹھیک ہے، اس طرح کا فون آیا ہے اور امام خمینی اپنے عیال کے ہمراہ پہنچے ہیں۔ خبر سنتے ہی نجف کے طلباء کاظمین کی طرف چل پڑے۔ متعدد گاڑیاں کاظمین کی طرف جا رہی تھیں۔ کاظمین میں ان کا استقبال کیا گیا، پھر کربلا اور نجف میں پردواغ استقبال ہوا۔ تمام مراجع عظام، طلباء اور علماء ان سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ پہلے آقائے خوئی امام خمینی سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ امام خمینی بھی تمام مراجع جو ملنے آئے تھے ان سے ملنے گئے۔ نجف میں سیاسی صورتحال اچھی نہ تھی، لہٰذا امام خمینی تعلیمی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے اور اپنے سیاسی معاملات وقتی طور پر چھوڑ دیے۔ 40 کی دہائی کے پریشان کن سیاسی حالات کے دوران ایران میں رونما ہونے والے کسی بھی چھوٹے بڑے واقعے کو سید ابو القاسم خوئی نظر انداز نہیں کر رہے تھے۔ شورائے ملی کے انتخابات سے لے کر آذربائیجان کے علماء کی گرفتاری تک، حسن علی منصور کے اقتدار میں آنے سے لے کر امیر عباس حفیظہ کے آنے تک، ایران میں جو بھی واقعہ پیش آ رہا تھا اس پر سید ابو القاسم خوئی کی طرف سے اظہار خیال کیا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے ٹیلی گراف اور خطوط میں شاہی حکومت کو متنبہ کر رہے تھے کہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے اور اسلام مخالف قوانین کا خاتمہ اپنے ترجیحات میں قرار دے۔ اس عرصے میں عراق بھی نئے سیاسی تجربات کر رہا تھا۔ عراق کی بادشاہی حکومت کے بائیں بازو والوں نے تختہ الٹ دیا تھا
اور اب باسیوں نے انہیں چلتا کر دیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ باسیوں کے اقتدار میں آنے کے 2 سال بعد یعنی 1970 میں آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات کے ساتھ آیت اللہ عظمیٰ سید ابو القاسم خوئی کی مرجعیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اس قسم کے حالات میں مجھے یاد ہے اور اس بات کی تحریری سند بھی موجود ہے کہ محمد حسین کاشف الغطا سے سوال کیا گیا کہ آپ کے مطابق آپ کے بعد کون مرجع تقلید ہوگا؟ انہوں نے جواب میں کہا آیت اللہ خوئی۔ اس دور میں اگر آپ اکابر علماء اور ایسے علماء جو بعد میں خود مرجع تقلید کے منصب پر فائز ہوئے، کسی سے بھی پوچھتے کہ کس کی تقلید کریں تو وہ جواب میں 3 علماء کا نام لیتے تھے، جن میں آقائے خوئی پہلے نمبر پر تھے، پھر امام خمینی اور ان کے بعد آیت اللہ خو انصاری کا ذکر کیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت حکیم کی وفات کے بعد حوزہ نجف کے 11 اکابر علماء نے تحریری طور پر اعلان کیا کہ اب مرجع تقلید آیت اللہ خوئی ہیں، اور ان کے بعد مجلس شیعہ علماء لبنان نے اپنے ایک بیان میں اس کی حمایت کی۔ ایک پریس کانفرنس میں سید موسیٰ صدر نے سرکاری سطح پر اعلان کیا، آیت اللہ حکیم کے بعد آیت اللہ خوئی عالمی سطح پر ایک بڑے مرجع کے عنوان سے ابھرے۔ سید محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم کی وفات کے بعد حضرت خوئی کو مرجع اعلیٰ کے عنوان سے متعارف کروایا اور کہا سیدنا سندنا استادنا۔ ایران کے تمام اخباروں نے 30 دسمبر 1971 کو 41,000 ایرانیوں کو عراق سے نکالنے کی خبر شائع کی۔ ان دنوں عتبات عالیہ عراق اور خاص طور سے کربلا میں مقیم 60,000 سے زائد ایرانیوں کو باسی حکومت کی جانب سے رہائش میں توسیع کی اجازت نہ ملنے پر عراق چھوڑنا پڑا۔ یہاں خسروی ایران و عراق کی سرحد ہے۔ ان بسوں اور گاڑیوں کے پریشان مسافر عراق سے نکالے گئے ایرانی ہیں جو ایران میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی اصل وجہ خلیج فارس میں 3 جزیروں کی ملکیت پر ایران اور عراق کے مابین پیدا ہونے والا تنازع تھا، جو آئندہ 2 دہائیوں کے دوران 2 ملکوں کے درمیان ہونے والی متعدد جھڑپوں کا باعث بنا۔ عراق سے ایرانیوں کے نکالے جانے کا موضوع ایک عرصے تک باسی حکومت اور آیت اللہ خوئی کے درمیان اختلاف اور کشیدگی کا باعث بنا رہا۔ یہ لندن جانے سے پہلے کی بات ہے۔ آقا نے عراقی حکومت کو کئی مرتبہ ٹیلی گراف کیا، اپنے ایلچی بھیجے اور مطالبہ کیا کہ ایرانیوں کے خلاف کی جانے والی اس کارروائی کو فوراً روکا جائے، لیکن حکام بالا میں کسی نے اس بات پر کان نہ دھرا، بلکہ تاکید کی کہ جس وحشیانہ انداز سے ایرانیوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا اور لے جایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے۔ شب ساعتی 12 شب اومدن تو خواب منو بیدارم کردن، باشو با اون رفتم 3 تا زندان تا به اینجا رسیدم. 3 شب تو زندان مونده، کتک زدن، شامی کشیدن. خانم من چی بهت بگم که دیگه از منو بچم از تو خبر ندارم. ساعتی 2 بعد نصف شب منو زور از خواب کشیدن بیرون. زن اومده بیرون دستش گذاشته خورده زمین با 3 دختر. من چه کار کنم؟ دختر شیرخواب 7 ساله جشن به شما اذیتم کردن، خودتون تعامل زیاد کردن، پولمون بردن، یه خالچه 900 من داشتم بردن شب. بہت سے گھرانے تھے، یعنی صرف علماء طلبہ ہی نہیں تھے بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ تھے۔ مجھے یاد ہے ایسا ہی تھا، افغانی تھے، ہندو، پاکستانی تھے، افغانستانی بہت تھے، بہت زیادہ۔ میں ہلے کا رہنے والا ہوں، ہلہ کے مرکز حسینیہ ابن ادریس میں۔ میں ایک عالم دین ہوں۔ میں حضرت آیت اللہ حکیم کا وکیل تھا اور ابھی حضرت آیت اللہ عظمیٰ خوئی کا وکیل ہوں۔ امام جب ضلع وطنی میں عراق آئے، تقریباً 15 سال میں سے 14 سال عراق میں رہے ہیں۔
شروع سے ہی عراق کے مختلف مسائل میں مداخلت نہ کی اور پوری طرح سے خود کو ان مسائل سے الگ رکھا۔ شب جمعہ یہ لوگ میرے گھر آئے اور مجھ سے انٹیلیجنس کے دفتر چلنے کو کہا۔ میرا خیال نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ ایک رات آیت اللہ خوئی نے مجھے اصرار کے ساتھ امام خمینی کے پاس بھیجا۔ کہا آپ آقا کی خدمت میں جائیں اور پوچھیں کہ آقا ان حالات میں کیا کریں، یہ کیا صورتحال ہے؟ ہر رات 2-3 طالب علموں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں امام خمینی کی خدمت میں پہنچا اور انہیں عرض کیا آقا خوئی سلام کہہ رہے ہیں اور صورتحال کچھ اس قسم کی ہے، کیا کریں؟ آقا خمینی نے کہا ہم اعلان کریں کہ اگر فلاں تاریخ کے بعد ایک بھی طالب علم کو گرفتار کیا گیا تو ہم اس ملک سے احتجاجاً نکل جائیں گے۔ توقع ہے کہ یہ بات ان پر اثر انداز ہوگی اور وہ اس اقدام سے رک جائیں گے۔ میں واپس آ گیا اور امام کے جواب سے مطلع کیا۔ آقا خوئی نے کہا وہ یہی تو چاہتے ہیں، ان کی دلی تمنا ہے کہ اس ملک سے ہم خود چلے جائیں، لیکن آقا خمینی اپنی بات پر قائم تھے کہ اگر ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں تو یہاں سے جا کر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بہرحال میں واپس آیا اور آقا خمینی کا جواب آقا خوئی کی خدمت میں پہنچایا۔ آقا خوئی نے کہا حیرت ہے، بالفرض اگر ہم یہاں سے چلے جائیں تو پہلی بات یہ ہے کہ کون سا ادارہ ہے جسے ہمارے اختیار میں دیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر ہم ان لوگوں سے بات چیت جاری رکھیں گے؟ کون سی حکومت ہے جو ہماری آواز میں آواز ملائے گی؟ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم چلے جائیں گے تو یہ لوگ یقینی طور پر ائمہ کی قبور کو موروثی جگہ بنا دیں گے، ترکی کے جیسا بنا دیں گے، شیعہ کے آثار کو برباد کر دیں گے، امام حسین علیہ السلام اور دوسروں کی تمام ظاہری اور تاریخی نشانیوں کو مٹا دیں گے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ بالآخر آقا خوئی کا فیصلہ یہی تھا کہ میں جانتا ہوں کہ حکومت کے ان اقدامات کے انتہائی برے نتائج برآمد ہوں گے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ مجھ پر یہ سب کچھ برداشت کرنا انتہائی ناگوار اور دشوار ہے۔ اگر ہم گھر سے باہر نکلتے تو آپ یقین مانیں اکثر اوقات تو واپسی کا یقین نہیں ہوتا تھا، توکل تو اللہ چلے جاتے اور واپس آ جاتے تھے۔ بہت ہی سخت اور مشکل حالات تھے۔ جب ہمارے ساتھ ایسا تھا تو واضح ہے کہ جو شخص سر فہرست ہے جیسے آیت اللہ خوئی، ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ جب عراق میں سکونت اختیار کرنے والے ایرانیوں کے لیے اپنے وطن واپسی کی 3 روز مہلت ختم ہو گئی تو سب لوگ آئندہ اپنی ذمہ داری معلوم کرنے کے لیے بیت خوئی کے باہر اکٹھے ہو گئے۔ اس موقع پر لوگوں کو اچانک خبر ملی کہ گزشتہ رات آقا خوئی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور انہیں فوری طور پر بغداد منتقل کر دیا گیا تھا اور وہاں سے لندن چلے گئے ہیں۔ اس دن سب تھے لیکن آقا نہیں تھے۔ عراق میں مقیم ایرانیوں کے لیے اس واقعے کی سنگینی ایران جانے اور نکالے جانے سے بھی زیادہ تھی۔ دوسرا دن تھا یا تیسرا، یعنی لندن پہنچے ہوئے ہمیں 2-3 دن ہی ہوئے تھے۔ صدام حسین نے اپنا ایک ایلچی علی رضا کو لندن بھیجا۔ صدام نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آقا واپس آ جائیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمام اقدامات روک دیے جائیں گے، جو آقا حکم دیں گے ہم انہیں عملی بنائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ جو کچھ ہوا ہم اس پر آغا سے معذرت چاہتے ہیں۔ بعد میں آغا نے کہا ہم نے آپ لوگوں سے منت سماجت کی، اس قدر اصرار کے ساتھ درخواست کی، آپ نہیں مانے، بہرحال اب ٹھیک ہے۔